کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی بد دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ اگر ان کے ہاتھ آپ کی بد دعا کے لیے اٹھ جائیں تو آپ کی زندگی اجیرن بن جائے گی۔ خدارا ان کی بد دعاؤں سے بچیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضرت سعید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے والد نے بتایا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے درمیان جلوہ فرماتے کہ اچانک ہمارے قریب سے ایک شخص گزرا جس نے اپنے بچوں کو کندھوں پر بٹھا رکھا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان ماں باپ بیٹے کو دیکھا تو فرمایا، جتنی مشابہت اور ان دونوں میں پائی جا رہی ہے، میں نے آج تک ایسی مشابہت اور کسی میں نہیں دیکھی۔ یہ سن کر شخص نے عرض کیا، امیر المومنین، میرے اس بچے کا واقعہ بہت عجیب و غریب ہے۔ اس کی ماں کے فوت ہونے کے بعد اس کی ولادت ہوئی ہے۔ کہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پورا واقعہ بیان کرو۔ وہ شخص عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، معجزات کے لیے جانے لگا تو اس کی والدہ حاملہ تھی۔ میں نے جاتے وقت دعا کی، اللہ میری زوجہ کی پیٹ میں جو حمل ہے میں اسے تیرے حوالے کر تو ہی اس کی حفاظت فرمانا۔ یہ دعا کر کے میں مجاہبیت کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب میں واپس آیا تو مجھے بتایا گیا کہ میری زوجہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں بہت افسوس ہوا۔ ایک رات میں ابن تیزادہ بھائی سے کہا، مجھے میری بیوی کی قبر پر لے چلو۔ جنازہ ہم جنت البقیع میں پہنچے اور اس نے میری بیوی کو قبر کی نشاندہی کی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا قبر سے روشنی کی کرنیں باہر آ رہی ہیں۔ میں نے اپنے چچا زاد بھائی سے کہا، یہ روشنی کی ایسی کس نے؟ جس نے جواب دی، اس قبر سے ہر رات اسی طرح روشنی ظاہر ہوتی ہے، نہ جانے اس میں کیا راز ہے۔ جب میں نے یہ سنا تو ارادہ کیا کہ ضرور اس قبر کو کھود کر دیکھوں گا۔ چنانچہ میں نے پہاڑوں منگوائے، ابھی قبر کھودنے کی ارادہ ہی کیا تھا کہ قبر سے خود بخود کھل گئی۔ جب میں نے اس میں جہاں کا تو اللہ کی قدرت کا کرشمہ نظر آیا کہ میرا بچہ اپنے ماں کی گود میں بیٹھا کھیل رہا تھا۔ جب میں قبر میں اترا تو کسی نے داد دینے والے نے داد دی، تو نے جو ایمانت اللہ کے پاس رکھی تھی وہ تجھے واپس کی جاتے، جہاں اپنے بچے کو لے جا۔ اگر تو اس کی ماں کو بھی اللہ کے سپرد کر جاتا تو اسے بھی صحیح سلامت پاتا۔ بس میں نے اپنے بچے کو اٹھا قبر سے باہر نکلا۔ جیسے میں نے قبر سے باہر نکلا، قبر پہلے کی طرح دوبارہ بند ہو گئی۔ صحابی رسول نے اپنا بیٹا اللہ کے سپرد کیا تو اللہ نے بھی اسے قبر میں زندہ رکھا ہے۔ اللہ ہم بھی اپنا ایمان تیرے سپرد کرتے ہیں تو ہمارے ایمان کی حفاظت فرمانا اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا۔ کچھ ایسے لوگ جن کی بد دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت جلد قبول ہوتی ہے، کیونکہ ان پر ظلم یا نا انصاف ہی کی جاتی اور وہ بے بس ہوتے ہیں۔ درج ذیل لوگوں کی بد دعا خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ والدین کی بد دعا خاص طور پر قبول ہوتی ہے، کیونکہ ان کا مقام اللہ کے ہاں بہت بلند۔ اگر اولاد ان کے ساتھ بد سلوکی کرے یا ان کی نافرمانی کری تو ان کی بد دعا کا اثر بہت ہوتا ہے۔ کسی بھی مظلوم کی بد دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں فوری قبول ہوتی ہے۔ مظلوم کے دل سے نکلی بد دعا اللہ تعالیٰ کے آج تک پہنچتی ہے، چاہے وہ کسی دین یا مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ یتیم بچوں کی بد دعا بھی جلدی قبول ہوتی، کیونکہ وہ کمزور اور بے سہارا ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ان کے ساتھ ظلم کرتا ہے یا ان کے حقوق طلب کرتا ہے تو ان کی بد دعا اللہ کے ہاں جلدی پہنچتی ہے۔ مسافر کی دعا اور بد دعا دونوں کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ مسافر کی حالت اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مقام رکھتی ہے، اس کے لیے اس کی بد دعا بھی جلدی قبول ہوتی ہے۔ جو شخص مردود مزدور کا حق مارتا ہے یا اس کے ساتھ ظلم کرتا ہے، اس مزدور کی بد دعا بھی فوراً قبول ہوتی ہے۔ یہ افراد وہ ہیں جن کی بد دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں جلدی قبول ہوتی ہے اور ان کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرنے کی سخت تاکید کی گئی۔ یتیم کی بد دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت جلد قبول ہوتی ہے، کیونکہ یتیم ایک کمزور اور بے بس شخص ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور احادیث میں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور ان کے حقوق کا خیال رکھنے کی سخت تاکید کی ہے۔ اگر کوئی شخص یتیم کے ساتھ ظلمانہ انصافی کرتا ہے تو اس کی بد دعا فوراً اللہ کے ہاں پہنچتی ہے۔ یتیموں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خصوصی تاکید فرمائی کہ ان کے ساتھ شفقت اور محبت کے برتاؤ کیا۔ ظاہری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں ان دو کمزور عورتوں اور یتیموں کے ہلاک تلفی کرنے والوں کے خلاف ہوں۔
ایک آدمی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو اس نے عرض کیا میں ایمان نہیں لاؤں گا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لڑکی کو زندہ نہ فرما دیں جو فوت ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔ اس نے اس لڑکی کی قبر دکھائی۔ ایک روایت میں ہے کہ میں نے عرض کیا میں نے اس لڑکی کو میت کی وادی میں پھینک دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہ وادی دکھاؤ۔ اس نے وہ قبر یا وادی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا۔ آپ نے اس چھوٹی سی لڑکی کو آغاز اس لڑکی نے جواباً عرض کیا لبیک۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تو پسند کرتی ہے کہ دنیا میں آ جائے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دنیا میں آنا پسند نہیں کرتی کیونکہ میں نے آخرت کو دنیا سے بہتر پایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے والدین ایمان لا چکے ہیں، اگر تو چاہے تو جن کے پاس واپس لاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ گرد رماں میں جاتے تو پتھر اور درخت جو سامنے آتے وہ عرض کرتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جیسے ہم جل گیا اعظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ بے دہن لگائے دستے گرام پھیرا، کہا اے اللہ اس تکلیف کو دور فرما۔ پس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تندرست ہو گئے، انہیں کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل خیبر سے واپس سے مکہ پر مقام صحابہ پر پہنچے، تلاش کا اسلام سے وہاں پڑاؤ ڈالا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعضت پڑاؤ کسی کام کے لیے کہیں تشریف لے گئے، خود نماز عصر کا وقت ہو گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمراہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز عصر ادا فرمائی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں گود میں سنے انور رکھ کر سو گئے کہ اس دوران وہی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہوں نے ابھی نماز عصر ادا نہیں فرمائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام فرمان یہ سلسلہ وہیں کے دوران سے سورج غروب ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اطاعت مصطفیٰ اسلام میں کبھی یہ سوچ دے کہ نماز عصر قضا ہو رہی ہے، کبھی اطاعت مصطفیٰ سلیم کا خیال فرماتے، الغرض اسی سوچ میں ہی تھے کہ سورج غروب ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے سلسلہ وہیں ختم ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تم نے نماز عصر ادا کر لیے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ ابھی تک میری نماز عصر نہیں ادا کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ اے علی تیری اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری میں تھے کہ سورج غروب ہو گیا، سورج کو واپس سونے کا حکم دے تاکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عصر ادا کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا ہے اور ڈوبے ہوئے سورج کو واپس ہونے کا حکم دیا، نہ تو ڈوبا اور سورج واپس آ گیا اور مخلوق خدا نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر ادا کی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں تمام احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔